دہلی پر اس وقت سکندر لودھی کی حکومت تھی جب فرید خان کے والد حسن خان نے انہیں اپنی جاگیر کا انتظام سونپا۔ اس موقع پر فرید خان نے اپنے والد کو ایک خط لکھا جس میں اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس علاقے میں ایک منظم، مضبوط اور پائیدار نظام حکومت قائم کریں گے۔ انہوں نے لکھا تھا، عدلی حکومت کی اصل بنیاد اور ترقی کی جڑ ہے۔ ناانصافی حکومت کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے اور قوم کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ وقایہ نگار عباس سروانیہ پنی کتاب تاریخ شیر شاہی میں اشارہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ فرید خان ہی کے اسخط میں درج تھے۔ یہاں ذکر شیر شاہ سوری کا ہے، جو حلقبہ جو فرید خان کو مغل بادشاہ ہمایوں کوشک دینے اور شمالی ہندوستان کے ساتھ ساتھ بنگال کا اقتدار سنبھالنے کے بعد ملا۔ عباس سروانی لکھتے ہیں کہ فرید خان نے اقتدار سنبھالتے حضرات لگانے کے شرحاور اس کی اصولی کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے متعدد اصلاحی قوانین نافذ کیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسان ہیں ملک کی خوشحالی کی اصل بنیادیں ہیں۔ اگر کسان بدحال ہوں گے تو پیداوار ممکن نہیں ہوگی، اور اگر وہ خوشحال ہوں گے تو ملک میں وافر پیداوار ہوگی۔ تاریخ دانوں کے مطابق شیر شاہ سوری نے اپنے ابتدائی دور سے کسانوں کو خصوصی اہمیت دی۔ ابراہم علی اپنی کتاب The Last Spring, The Lives and Times of the Great Mughals میں لکھتے ہیں کہ شیر شاہ کا پختہ یقین تھا کہ جہاں کسان برباد ہوتا ہے وہاں بادشاہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ فوج، محکم حمالہ اور دیگر سرکاری اہلکار کسانوں پر ظلم نہ کریں جیسا کہ ماضی میں عام تھا۔ انہوں نے کاہلاور بدعنوانہ اہلکاروں کو برطرف کر دیا جو ایک طرف حکومت کے وفادار بنتے تھے اور دوسری طرف کسانوں کو لوٹتے تھے۔ شیر شاہ نے حکم دیا کہ مالی جمع کرنے والوں کے کھاتوں کی چانگ آنچ پڑتال کی جائے اور اس سے پہلے کہ گاؤں کے سربراہ کو خبر ہو متعلق ہری کارڈ ضبط کر لیا جائے۔ اس سخت نگرانی کا مقصد بدعنوانی کا خاتمہ تھا۔ قحط سالیہ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بھی شیر شاہ سوری نے ایک عملی حکمت عملی اپنائی۔ وہ کسانوں سے فیبی گھازمین پر صرف 2.5 جو سول کرتے تھے تاکہ مشکل حالات میں عوام پر بوجھ نہ بڑھے۔ شیر شاہ کے مقرر کردہ افصلوں کے نرخوں کا ذکر ابو الفضل نے بھی کیا ہے، جو بتاتے ہیں کہ سوری حکمرانوں نے ہندوستان میں محصولات کے نظام مکو باقاعدہ ضابطے کے تحت منظم کیا۔ ان زمینوں کے لیے فصل کے نرخ رائے مقرر کیے گئے جو پولاج مسلسل کاشت شدہ یا پاراوتی بہت کم غیر آباد رہنے والی کہلاتی تھی۔